آثار قیامت میں ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، دجال ہر وقت دنیا پر اپنے اثرات قائم کرنے کی کوششوں میں مصروف ہے اور اپنے لشکر اور اپنے خفیہ ہتھیاروں کی مدد سے ہر وقت ہمارے روزمرہ کی معمولات زندگی پر نظر رکھے ہوئے۔ جب ہم کھا رہے ہوتے ہیں، پی رہے ہوتے ہیں، سو رہے ہوتے ہیں، اس وقت بھی دجال کے پیروکار اس کی آمد کے منصوبے تیار کرنے میں مصروف ہوتے ہیں۔ ایک ایسا شیطانی منصوبہ جس پر آج سے نہیں بلکہ ہزاروں برسوں سے کام ہو رہا ہے، اور ہزاروں برسوں کی یہ محنت اب رنگ لانے والی ہے۔ اب یہ شیطانی منصوبہ اپنی تکمیل کو پہنچنے والا ہے۔ یہ ایک ایسا شیطانی منصوبہ اور ایک ایسی جنگ ہے جس میں شیطان ان کا محافظ ہے اور دجال ان کا قائد۔ دجال کا لشکر ہر طرح کے ہتھیاروں سے لیس ہے۔ آپ کے ذہنوں میں ان ہتھیاروں سے کیا تصور ابھرتا ہے؟ ہر کوئی ان سے نمٹنا چاہتا ہے، مگر کس طرح نمٹا جائے یہ کوئی نہیں جانتا، کیونکہ ہم جس معاشرے میں زندہ ہیں ناظرین، وہ معاشرہ دجال سے نمٹنے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ ہمارے پاس دجالی تہذیب سے بچاؤ کے لیے کوئی ڈھال اور کوئی راستہ نہیں ہے، کیونکہ دجال کے پیروکاروں نے ہمیں دنیاوی مسائل اور دیگر چیزوں میں الجھا کر غفلت میں مبتلا کر رکھا ہے، اور اس کے پیروکار اپنے اس مشن کو حاصل کرنے کے لیے پوری طرح مصروف عمل ہے۔ اس لشکر میں تاجر، اساتذہ، سیاستدان، وکلا، ہر طبقے کے لوگ شامل ہیں، اور وہ لوگوں کی نقل و حرکت پر نظر رکھتے ہیں، اور جو ان کی راہ میں آنے کی کوشش کرتا ہے اسے ٹھکانے لگا دیتے ہیں۔ وہ کسی کو اپنے معاملات میں گھسنے نہیں دیتے اور خود کو دنیا کے نجات دہندہ کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ جدید ٹیکنالوجی اور مواصلاتی نیٹ ورک کے ذریعے وہ ایک دوسرے سے پوری طرح منسلک ہیں اور ہر وقت ایک دوسرے سے رابطے میں ہیں۔ جدید آلات اور ٹیکنالوجی دجال کا سب سے بڑا ہتھیار ہے، اور لوگ اپنی زندگی کو زیادہ سے زیادہ پرسکون بنانے کے لیے ان ایجادات میں کھو کر دجال کو بھول چکے ہیں۔ موبائل فونز، انٹرنیٹ، ٹیلی ویژن اور بے ہنگم میوزک، یہ ہے وہ میٹھا زہر جو آہستہ آہستہ ہمارے جسموں، ہمارے ذہنوں اور ہماری روحوں میں اترتا جا رہا ہے۔ ایسی فلمیں بنائی جا رہی ہیں جن میں آوارگی اور بےہودگی کے ساتھ ساتھ جنگی جنون بھی نمایاں ہے، اور ایسی فلمیں اکثر ہمارے ذہنوں کو متاثر کرتی ہیں جو جنگی جنون میں مبتلا کریں، جیسے ایکشن موویز اور یہ جو مار دھاڑ والی فلمیں ہوتی ہیں۔ ایک بڑی جنگ سے پہلے ہی ذہنوں کو حالت جنگ میں مبتلا کیا جا رہا ہے، ایک جنگ جو شروع ہو چکی ہے۔ ہم اس جنگ کا حصہ ہیں مگر ہمیں محسوس نہیں ہو رہا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دجالی گروہ نے ہمیں نیند میں مبتلا رکھا ہوا ہے۔ وہ ہمارے جسم پر قبضہ کرنے سے پہلے ہمارے ذہنوں پر قبضہ جما رہے ہیں، ہمارے ذہنوں کو غلام بنا رہے ہیں۔ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اس مقصد میں ناکام ہو رہے ہیں؟ نہیں ناظرین، بلکہ وہ تیزی سے اپنے مشن میں کامیاب ہو رہے ہیں، اور انہوں نے ہمارے ذہنوں اور جسموں کو مفلوج کر رکھا ہے۔ کس طرح؟ یہ میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ خود سے دریافت کریں کہ اسکولز، کالجز اور یونیورسٹیز میں آپ اپنا کتنا وقت لگا دیتے ہیں۔ تعلیم کے بعد جب آپ عملی زندگی میں قدم رکھتے ہیں تو 9 to 5 یعنی 9 سے 5 تک کی ملازمت کا حصول آپ کی منزل ہوتا ہے۔ آپ 24 گھنٹے کے دن کو 3 حصوں میں تقسیم کریں تو پتہ چلتا ہے کہ 2 حصے کام میں اور 1 حصہ آرام میں گزار دیتے ہیں، اور اسے آزاد زندگی تصور کرتے ہیں۔ معاف کیجیے گا، یہ آزادی نہیں ہے بلکہ غلامی ہے، اور غلامی کی بدترین شکل ہے۔ دجالی تہذیب نے آپ کی زندگی کے معمولات میں عمل دخل شروع کر دیا ہے۔ یہ تہذیب ہماری زندگی کے ایک لمحے پر حاوی ہو رہی ہے۔ غیر محسوس انداز میں دجال ہماری اور آپ کی زندگی میں داخل ہو چکا ہے مگر نظر نہیں آ رہا۔ وہ مختلف روپ میں ہمارے گھروں میں داخل ہو چکا ہے مگر ہمیں دکھائی نہیں دے رہا۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہمیں اس کا اشارہ ملتا ہے کہ ایک وقت آئے گا جب اہل ایمان اور دجال کے گروہوں میں زبردست جنگ چھڑ جائے گی۔ لوگ اس جنگ پر تو نظر رکھیں گے مگر اس جنگ کو بھول جائیں گے جس کا مرکز میدان نہیں بلکہ ان کا گھر ہے، جہاں آہستہ آہستہ دجال داخل ہو چکا ہوگا۔ صحیح مسلم میں حضرت یسیر بن جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک روز حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا ہم سفر تھا کہ ایک سم سے مجھے گرد و غبار کا سرخ طوفان اٹھتا ہوا دکھائی دیا، جس پر میں گھبرا گیا۔
اسی دوران ایک شخص چیختا ہوا آیا اور کہنے لگا، اے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، حشر کا دن قریب آ گیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے بیٹھنے کے لیے کہا اور پھر تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ قیامت اس وقت آئے گی جب میراث تقسیم نہیں کی جائے گی، یعنی شرعی احکامات پر عمل نہیں کیا جائے گا۔ اس کے بعد ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ دجال کے نمودار ہونے سے پہلے مسلمانوں اور کافروں میں ایک زبردست جنگ ہوگی۔ مسلمان اسی حالت جنگ میں ہوں گے کہ انہیں پتہ چلے گا کہ دجال ان کی غیر موجودگی میں ان کے اہل و عیال میں پہنچ گیا ہے۔ اب اس حدیث مبارکہ کی تشریح اگر موجودہ حالات کے تناظر میں کریں ناظرین، تو واضح طور پر پتہ چلتا ہے کہ اس وقت مسلمانوں اور کافروں کے درمیان جنگ دو محاذوں پر لڑی جا رہی ہے۔ ایک تو محاذ جنگ کا میدان ہے، جیسے اس وقت عراق، افغانستان اور دیگر عرب ممالک میں جنگ کا ماحول ہے، اور ایک محاذ معاشرتی جنگ کا محاذ ہے، جس کا مرکز لوگوں کے گھر اور زندگی کے معاملات ہیں، جن میں شیطانی قوتوں کی مداخلت شروع ہو چکی ہے۔ دجال اس وقت لوگوں کے ذہنوں میں اور معاشرے میں پائے جانے والے رجحانات میں اپنی جگہ بنا چکا ہے۔ وہ مختلف ایجادات کی شکل میں ہمارے گھروں میں داخل ہو کر ہمارے جسموں اور ذہنوں کو مفلوج کر چکا ہے، اور یہ کارنامہ اس نے اپنے لشکر کی مدد سے انجام دیا ہے۔ یہ دجالی لشکر کی بہت بڑی کامیابی ہے۔ انہیں خطرہ لگا ہوا ہے کہ کہیں ہم جاگ نہ جائیں۔ ان کی یہ ساری بھاگ دوڑ اس لیے ہے کہ وہ نہیں چاہتے کہ ہم سچے اور جھوٹے مسیحا میں کوئی فرق کر پائیں، اور جب ہم اچھے اور برے میں فرق کرنے کی صلاحیت کھو بیٹھیں گے، تب وہی وہ وقت ہوگا جب دجال جسمانی طور پر ظاہر ہو جائے گا اور خدائی اور مسیحائی کا جھوٹا دعویٰ کر دے گا۔ یہ قیامت سے پہلے لوگوں کی آزمائش ہوگی، اور دجال چاہے گا کہ لوگ اس آزمائش میں ناکام ہو جائیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعض ایسی علامات بیان فرمائی ہیں جو دجال کے خروج سے پہلے ہی نمودار ہو جائیں گی۔ وہ علامات کیا ہیں ناظرین کرام؟ اس پر ہم گفتگو کریں گے، مگر ایک بریک کے بعد۔ ایک چھوٹا سا وقفہ، حاضر ہوتے ہیں۔